اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے نکات ہیں جو ہمارے معاشرے میں بطور معمول رائج ہیں۔ عام طور پر مومنین کی یہ نظر ہوتی ہے، یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم علی کے در پر آ چکے ہیں، لہٰذا جو سیاہ کریں سفید کریں علی کے نام پر ہم کر سکتے ہیں، اور علی ابن ابی طالب کا دست شفقت ہمارے سروں پر قائم ہے، موجود ہے، لہٰذا اس دست شفقت کے ہوتے ہوئے وہ ہماری شفاعت کریں گے، وہ ہماری نجات کا باعث بنیں گے، وہ ہمیں جنت میں ان نعمات تک پہنچا دیں گے جن کا اللہ نے مؤمنین سے وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے ہم اسے انجام دیتے ہیں، ہم لاابالی ہو جاتے ہیں اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ جا کر مجلس عزا میں سینہ کوبی کر لیں، سینہ زنی کر لیں اور اب تمام کام کافی ہیں۔ عزیزان محترم، ان باتوں سے سوء استفادہ ہم لوگ کرتے ہیں، ان مطالب کی ارزش، وقعت اور ویلیو نظر انداز نہیں کی جا سکتی ہے۔ سید الشہداء پر گریہ کرنا، عزاداری کرنا ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کو تسلیم کرنا اور امیر المؤمنین کا موالی ہونا، اس کی بہت فضیلت ہے، روایات میں اس کا بہت مقام بیان کیا گیا ہے۔ امیر المؤمنین سے عشق رکھنا، امیر المؤمنین سے دل کی گہرائیوں میں محبت رکھنا، اس کا بہت مقام بیان کیا گیا ہے، لیکن ہمیں ان سے سوء استفادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم ان نکات پر توجہ دیتے ہوئے علی ابن ابی طالب کی اطاعت کریں گے اور اس اطاعت میں مراقبہ کریں گے، چونکہ علی کی اطاعت میں مراقبہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور آج کا ہمارا موضوع گفتگو بھی در واقع یہی مراقبہ ہے۔ لہٰذا اگر انسان ان تمام روایات پر جو عزاداری کے باب میں بیان ہوئی ہیں، ان تمام روایات پر جو امیر المؤمنین کی محبت فاطمہ زہرا کے شیعوں کی بدولت وارد ہوئی ہیں، ان تمام روایات پر انسان توجہ دیتے ہوئے نہایت ہی رغبت کے ساتھ، نہایت ہی مراقبے کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دے اور خود کو ذوب کر دے امیر المؤمنین کی ولایت میں، اطاعت کے نتیجے میں خود کو ذوب کر دے حسین ابن علی کی تعلیمات میں، فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ کی ولایت میں، تو ایسا انسان اللہ سے ملاقات میں انہی روایات اور انہی فضائل کی بدولت اس کی دستگیری کی جائے گی، امیر المؤمنین اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھیں گے اور اسے ولایت کے بلند مقامات پر پہنچائیں گے کہ یہ منا اہل البیت کا مصداق ہو سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف یہ اعزاز حضرت سلمان محمدی کو حاصل ہوا ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ نہیں عزیزان محترم، یہ دروازہ امیر المؤمنین نے کھلا چھوڑا ہے، صدیقہ طاہرہ کے شیعوں کے لیے کھلا ہے، حسین ابن علی کے پیروکاروں کے لیے کھلا ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ ان نورانی معارف سے، ان نورانی احادیث سے بسا اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان نورانی احادیث کو، نورانی معارف کو اپنے لیے سرٹیفکیٹ قرار دے دیتے ہیں۔ لہٰذا کل کی گفتگو میں بیان ہوا کہ اگر ہم ان احادیث کو جمع کریں تو جہاں علی کی ولایت ایمان کامل بیان کی گئی ہے، تو اس ایمان کامل کے ہوتے ہوئے گناہ اور معصیت کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مؤمن ہے تو یہ منا اہل البیت کا مصداق ہے، اور اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ گناہ اس مؤمن کے قریب آ جائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ ایمان ہے، مؤمن ہے، اور ایمان بھی ایمان کامل کے مرتبے پر فائز ہے، تو گناہ اس کے اندر آ جائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرے مرحلے میں کہا کہ نہیں، ایمان اس کا ابھی اس کمال کے مرتبے پر نہیں ہے، یہ ایمان ناقص ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ علی سے محبت رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے مراقبہ کرنے کی، لیکن بس اوقات اس سے نادانستہ طور پر کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے جو گناہ ہے، جو معصیت ہے، جو گناہ کبیرہ بھی ہو حتیٰ کہ، لیکن جیسے ہی یہ خود کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ فوراً عود کرتا ہے،
فوراً شرمندگی کرتا ہے، فوراً اظہار ندامت کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے وجود میں اس گناہ کے بعد ندامت کو محسوس کرے تو سمجھ لے وہ علی کا شیعہ ہے، چونکہ یہ خاصیت ہے علی کے شیعہ کی کہ اس میں اگر ایمان ناقص بھی ہو تو گناہ کے بعد پشیمانی ضرور ہے، لیکن جس میں گناہ کے بعد طغیان ہو، نہ پشیمانی نہیں ہے، افسردگی نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ کرتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کیا ہے، علی کے شیعہ ہیں، مسئلہ نہیں ہے، علی معاف کر دیں گے، علی شفاعت کر دیں گے، تو ایسا شخص جو ہے وہ علی کا شیعہ نہیں ہے، ایسا شخص علی کا چاہنے والا نہیں ہے، ایسا شخص طاغی درواقع ان روایات کا مصداق ہے کہ جن میں علی اپنے طاغی کو، ایسے طاغی شخص کو جو علی کی طرف خود کو منسوب کرتا ہے اسے دھدکار دیتے ہیں، اسے ٹکرا دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان معارف میں بس اوقات سوء استفادہ کرتے ہیں۔ پس دو طرح سے روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ علی کا شیعہ، علی کا مؤمن، علی کا چاہنے والا، علی کا محب ایمان کامل کے مرتبے پر ہے، یعنی عصمت کبریٰ کے جو ہے وہ تعلی تلو مقام پر فائز ہے، یعنی منا اہل البیت کا مصداق ہے، یعنی محبت، یعنی ایمان کامل، یعنی بعد عن المعصیہ، یعنی اس کے پاس معصیت اس کے قریب بھٹکتی بھی نہیں ہے، اس مرتبے پر ہے۔ یا نہیں، ایمان ناقص ہے۔ ایمان ناقص ہے تو جیسے ہی گناہ سرزد ہوتا ہے، انسان متوجہ ہوتا ہے تو وہ ولایت انسان کو ابھارتی ہے کہ ندامت کرے، افسوس کرے، اور جب افسوس کرتا ہے تو پھر انسان استغفار کی طرف رجوع کرتا ہے، جسے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا بیان ہوا کہ اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس قدر جو ہے وہ دست دل باز ہیں کہ جو شخص بھی گناہ کرے امیر المؤمنین اسے اپنی آغوش میں لے لیں، جو کوئی بھی امیر المؤمنین کو حتیٰ کہ گناہ کی دعوت دے، امیر المؤمنین اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیں اور اس کی دعوت کو قبول کر لیں، تو پھر امیر المؤمنین نے عقیل کے ہاتھ کو کیوں جلایا تھا؟ کل تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی آپ کے سامنے۔ وہ جو افراد آئے اور سبقت ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رقاب میں شمشیر زنی کرتے رہے ہیں، جہاد کرتے رہے ہیں، سیف الاسلام کا لقب ہمارے پاس محفوظ ہے، ہم اسلام کے لیے تلوار چلاتے رہے ہیں، ہم نے اسلام کی سربلندی میں جو ہے وہ زخم کھائے ہیں، ہمارا ایک کردار ہے، لہٰذا ہمیں دوسروں کی نسبت زیادہ بیت المال سے حصہ دیا جائے۔ تو کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دوسروں کی نسبت آپ کو زیادہ دینا مقصود اور مطلوب ہوتا تو سرور انبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ خود یہ بیان کر جاتے، خود اپنی عملی زندگی میں آپ کو دوسروں سے زیادہ دیتے، جبکہ سرور انبیاء کی ایسی سنت نہیں تھی۔ لہٰذا ہرگز کسی کو بیت المال سے اضافہ دینے کا جو ہے وہ تصور نہیں ہے علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں۔ اور دوسری طرف وہ افراد جو عقیدت مند تھے وہ آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ یا علی تھوڑا نرمی کر لیں، ابھی آپ کی حکومت تازہ تشکیل پائی ہے، تازہ آپ نے منصب خلافت کو ظاہری طور پر جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے، تو تھوڑا نرمی دکھائیں، بیت المال کے منہ کھول دیں، اشراف کو، بزرگان کو کچھ زیادہ دے دیں تاکہ آپ کی حکومت مستقر ہو جائے، ٹھہر جائے، پائیدار ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور جیسے ہی آپ کی مضبوط ہو جائے حکومت تو پھر آپ جیسے عدالت کی رفتار کرنا چاہتے ہیں وہ آپ رفتار کریں۔ کہا نہیں، واللہ لو کانت اموالہم مالی، اللہ کی قسم کہ اگر یہ اموال جو ان کا اموال ہے، چونکہ بیت المال بیت الناس ہے، لوگوں کا اموال ہے، واللہ لو کانت اموالہم، اللہ کی قسم اگر ان کا مال مالی، ان کا نہ ہوتا، یہ بیت المال میرا ذاتی مال ہوتا، لاساویت بینہم، تو میں اسے لوگوں کے درمیان اپنا ذاتی مال بھی مساوات میں تقسیم کرتا۔ فکیف، تو کیسے یہ ممکن ہے؟ وانما ہی اموالہم، یہ میرا ذاتی مال نہیں ہے، یہ ان کا مال ہے۔ جب یہ ان کا مال ہے تو میں کیسے کسی کو زیادہ دے سکتا ہوں اور کسی سے کم جو ہے وہ کسی کو دوں اور کسی سے دریغ کروں، یعنی کسی کے منہ سے لقمہ نکال کر کسی غنی کو دے دوں، کسی صاحب حیثیت کو دے دوں، فقط اس وجہ سے کہ اس نے رسول خدا کی رکاب میں شمشیر زنی کی ہے،
فقط اس وجہ سے کہ وہ سابقہ اسلام رکھتا ہے، فقط اس وجہ سے کہ اسے رسول خدا سے نسبت حاصل ہے، میں بیت المال کے منہ کیوں کھولوں اس کے اوپر؟ لہٰذا دیکھیں کہ امیر المومنین کی حکومت بنتے ہی اختلافات شروع ہو گئے، مخالفتیں شروع ہو گئیں۔ کیوں؟ چونکہ امیر المومنین نے کہا تھا کہ اگر بیت المال کو تم نے عورتوں کا حق مہر بھی قرار دیا ہے تو یاد رکھو علی اس بیت المال کو واپس لے گا، وہ لوگوں کا مال ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مال کے اوپر ناحق قابض ہو جائے۔ لہٰذا علی کی جو لغت ہے اس میں یہ کلمات بیٹھتے ہی نہیں ہیں، موجود ہی نہیں ہیں۔ کسی پر ظلم کرنا علی کی لغت کا حصہ ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا علی کی لغت کا حصہ ہی نہیں ہے، بیت المال میں جو ہے وہ غارت کرنا بیت المال کو، یہ علی کی لغت کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو جب علی کا ایک ایسا طرز عمل ہے تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کریں علی کی منشا یہ ہے کہ اس نے ہمیں آزاد قرار دیا ہے، فقط محبت کا ہمارے وجود میں جو دعویٰ ہے، لہٰذا علی اسی دعوے کو اہمیت دیتے ہوئے ہماری شفاعت کریں گے۔ خوب، اگر علی نے شفاعت ہی کرنا ہے تو ان لوگوں کی کیوں نہیں کریں کہ جنہوں نے رسول خدا کے ہم رقاب شمشیر زنی کی ہے اور تلواریں چلائی ہیں، زخم اٹھائے ہیں، علی ان کی شفاعت کیوں نہ کریں؟ ہماری کیوں کریں؟ ہمیں کیا امتیاز حاصل ہے؟ وہ تو رسول خدا کے جو ہے وہ قدموں تلے انہوں نے جو ہے وہ اپنی قربانیاں دی ہیں، زخم کھائے ہیں، تلواریں اٹھائی ہیں اور برداشت کیے ہیں، تکالیف کو برداشت کیا ہے، صعوبتوں کو برداشت کیا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کرنا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ فیور دینا ہے کسی کو، تو علی ابن ابی طالب انہیں دیں گے، وہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ احق ہیں، زیادہ مستحق ہیں اس چیز کے۔ لیکن علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ ہرگز کسی کے ایسے شفاعت نہیں کرتے۔ لہٰذا مرحوم علامہ حسینی طہرانی کہتے تھے کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز علی کسی ایسے گناہگار کی شفاعت نہیں کر سکتے جو اپنے گناہ کے بعد نادم نہیں ہے بلکہ طاغی ہے، سر اکڑا کر چلتا ہے۔ ہاں کیا ہے، میں نے کسی کا جو ہے وہ مال چوری کر لیا تو پھر کیا ہوا، میں نے کسی کو تھپڑ مار دیا تو پھر کیا ہوا، میں نے کسی کو گولی مار دی اور اس کو قتل کر دیا تو پھر کیا ہوا، میں نے اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ زنا بالجبر کر دیا تو پھر کیا ہوا، میں علی کا شیعہ ہوں، علی میری شفاعت کریں گے، علی میری مدد کریں گے، علی مجھے جنت الفردوس میں داخل کریں گے، فاطمہ زہرا میری شفاعت کریں گی۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو علامہ طہرانی کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہے، علی صرف ان کا ہاتھ تھامیں گے کہ اگر ان میں ایمان ناقص بھی ہے تو وہ مراقبے کی حالت میں ہے کہ انہوں نے علی کی پیروی کرنا ہے، انہوں نے علی کو اپنا رول ماڈل قرار دیا ہوا ہے، لہٰذا وہ بہت خیال رکھتے ہیں کہ جان بوجھ کر کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کا حق پامال نہ کریں، کسی کو بے گناہ ناحق تھپڑ نہ ماریں، کسی کو بے گناہ ناحق زندان میں نہ ڈالیں، کسی کا ووٹ چوری نہ کریں۔ علی جو ہے وہ ایسے لوگوں کی جو ہے وہ شفاعت کریں گے جو کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ عمدن کسی پر جو ہے وہ قبضہ نہیں کیا ہوا کسی کے جو ہے وہ حقوق کے اوپر، اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ میں چونکہ زیادہ سمجھتا ہوں لہٰذا میرے اوپر جو ہے وہ اولویت حاصل ہے تصرف کی۔ خوب، اگر ایسا ہے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایسا کیوں نہیں کرتے تھے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد علی تلوار اٹھا سکتے تھے، علی تلوار کے بلبوتے پر مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑا کر سکتے تھے، حکومت قائم کر سکتے تھے۔ علی جو ہے وہ ایسے امور کو انجام دینے میں ہم سے زیادہ محق تھے، زیادہ حقدار تھے، زیادہ یہ کام کر سکتے تھے، لیکن نہیں، حکومت کے لیے لوگوں کا رجوع کرنا ضروری ہے۔ علی اللہ کی جانب سے رسول خدا کے خلیفہ مقرر ہوئے، لیکن لوگوں نے جب علی کو پشت کر دی تو علی نے تلوار نہیں اٹھائی ہے، علی نے زبردستی حکومت پر قبضہ کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کی ہے، ہرگز علی ابن ابی طالب نے لوگوں کے دلوں کو تلوار کے زور پر اپنی طرف موڑنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ اختیار حاصل ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا علی صرف ایسے لوگوں کا ہاتھ تھامیں گے
جو کسی پر عمدن ظلم نہیں کرتے ہیں۔ ہاں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ان کا ہاتھ پھسل جاتا ہے، کوئی وہ اپنے حق میں نا انصافی کرتے ہیں یا کسی دوسرے کے حق میں نا انصافی کرتے ہیں، تو جیسے ہی وہ خود کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو علی کی ولایت، علی کی محبت انہیں ابھارتی ہے کہ وہ فوراً پشیمان ہو جائیں، فوراً معافی مانگ لیں۔ اگر کسی کا حق تلف کیا ہے تو اس کا حق اسے واپس لوٹا کر اس سے معافی کا تقاضا کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں۔ اور اگر اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو فوراً جو ہے وہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور پختہ عزم کرتے ہیں کہ آئندہ وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، یہ ظلم ہرگز نہیں کریں گے۔ اور پھر علی ابن ابی طالب ایسے شیعوں کا، ایسے محبین کا ہاتھ تھامتے ہیں اور ان کی شفاعت کرتے ہیں۔ ایسے شیعوں کی فاطمہ زہرا قیامت کے دن شفاعت کریں گی، ایسے شیعوں کی حسین ابن علی شفاعت کریں گے، اور ایسے عزاداروں کو اپنے عزاداروں کی فہرست میں شامل کریں گے جو گناہ کے بعد نادم ہوتے ہیں، طاغی نہیں ہوتے۔ یہ نہایت اہم نکتہ ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔